ایک مرتبہ کفار نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کے والد یاسر کو اور آپ کی والدہ سمیہ کو پکڑ لیا۔ انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تاکہ اسلام سے وہ دور ہو جائیں، لیکن ان کی کوشش بے سود اور بے فائدہ رہی۔ آخر انہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی، اور اب ابو جہل نے ان کے احدام نہانی یعنی آپ کی شرمگاہ پر نیزہ مارا اور دونوں اونٹوں کو الگ الگ سمت میں دوڑا دیا، جہاں تک حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چر کر بدن کے 2 حصے ہو گئے۔ یہ پہلی شہید تھی ہے جنہوں نے اپنی جان راہ خدا میں دی، اور پھر حضرت یاسر کو پکڑا اور ان کو بھی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ تاریخ اسلام کا دوسرا شہید ہے جن کے خون سے زمین سرخ ہو گئی۔ اس کے بعد ان ظالموں نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور انہیں مجبور کیا کہ اسلام چھوڑ دے۔ آپ کی والد اور والدہ کی لاش سامنے تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے دل سے نہ چاہتے ہوئے زبان سے کفر یا کلمہ کہہ دیا، اور بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ عمار تو کافر ہو گیا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، عمار تو سر سے لے کر قدموں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے، ایمان اس کے گوشت اور خون میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چھٹکارا پاتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا عرض کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اس وقت تیرے دل کی کیا کیفیت تھی، کیا حال تھا؟ تو عرض کیا، میرا دل ایمان سے مطمئن تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے پوچھا اور فرمایا، پھر کبھی ایسا موقع آئے تو ایسا ہی کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کلمہ کفر زبان پر لائے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے دل کو یقین اور ایمان مضبوط ہو، تو اس کی اجازت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جان دے دے، لیکن کلمہ کفر سے اپنی زبان کو ناپاک نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا اور اپنے سردار کے پاس لے آئے، اور آپ نے کہا کہ عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی حکومت میں حصہ دوں گا اور اپنی بیٹی سے رشتہ دوں گا۔ آپ نے فرمایا، تم مجھے اپنی ساری دولت اور جائیداد اور سارا اہل عرب کی دولت اس شرط پر دے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے ہرگز نہیں ہٹوں گا، پھر بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ اور اس نے دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، 100 بار خوشی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے مر جاؤں اور دین کے لیے مر جاؤں۔ اور آپ کو سولی پر لٹکنے کے لیے حکم دیا تو تیر انداز نے کہا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں آج تک چوٹیں لگاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ پھر عیسائیت قبول کرنے کی پیشکش کی تو آپ نے انکار کر دیا، اور پھر اس نے سولی پر اتارنے کا حکم دیا اور ایک تانبے کی دیگ کو آگ میں تپایا، اور پھر ایک مسلمان قیدی کو حضرت عبداللہ کے سامنے اس پر پھینک دیا گیا۔ اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی، اور اس دھمکی کے بعد بھی اس نے کوشش کی کہ عیسائی قبول کر لے۔ آپ انکار کرتے رہے۔ آخر کار انہیں دیگ میں پھینکنے کا حکم کر دیا۔ جب جلاد انہیں اٹھا کر اس تپتی ہوئی دیگ کی طرف لے جا رہے تھے تو دین میں مضبوط اور استقامت کے اس پہاڑ میں ڈر خوف کی ہلکی سی بھی جھلک نہ تھی۔ جب دیگ کے کنارے پہنچے تو آپ کی آنکھوں کے آنسو ٹپک پڑے کہ بادشاہ کو خیال آیا شاید اب اسلام چھوڑ کر میرا مذہب قبول کر لے گا، لیکن اس لیے واپس لانے کا حکم دیا، اور بادشاہ نے رونے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو پڑا کہ میری ایک جان ہے جس اللہ کی رضا کے لیے اس دیگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ کاش میرے پاس اتنی جان ہوتی جتنی میرے جسم کے بال ہوتے، اور میں سب اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے عذاب میں ڈال دیتا۔ تو بادشاہ نے آپ کو قید کر دیا اور کھانا پینا بند کر دیا، اور بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد کچھ شراب اور کچھ خنزیر کے گوشت ان کی طرف بھیجا، لیکن آپ نے ہاتھ نہ لگایا۔ بادشاہ نے پھر اپنے
دربار میں بلایا اور ناخوانے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا پریشانی کی حالت میں اگرچہ اس کا استعمال حرام نہیں، لیکن میں تجھے موقع نہیں دینا چاہتا کہ میرے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے خوشی کا اظہار کرے۔ بادشاہ نے کہا اس طرح کرو کہ میرے سر کا بوسہ دو اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ نے اس کے سر کو چوما اور آپ کے تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اور جب یہ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچے تو آپ کو یہ معذرہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ عبداللہ کا سر چومے اور شروع میں کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے کھڑے ہو کر ان کا سر کا بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جن سے مل کر زندگی سے پیار آ جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں گے، مگر ایسے بھی ہیں دوستو، یہ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہے کیسی بھی پریشانی آئی لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا ایمان کبھی نہیں چھوڑا۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔